السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپہ حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ ناظرین اصل میں خوش ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، یہ جو حسد ہے نا یہ بندے کو لے دے جاتا ہے، اور ویسے بھی خشامت ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی لے دے جاتی ہے۔ ایک طرف حسد نہیں موکرا، دوسری طرف اس ملک میں سے خشامت ہی نہیں موکرا۔ ایسا ہی ہے، جو حق سچ کی آواز ہے انہی دو مسائل کے اندر دب گئی ہوئی ہے۔ ماڑا بندہ جو ہے اگر اس کے پاس سچ ہے، اس کے پاس حق ہے، تو وہ بیچارہ نہ سچ بول سکتا ہے اور نہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس میں زیادہ پارٹ جو ہے نا وہ حکمرانوں کا اور خاص طور پہ میڈیا کا بھی ہے۔ میڈیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڑے بندے کو اس قسم کا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے رگیدتے ہیں کہ بیچارہ دوسرے کو منہ دکھانے جگہ ہی نہیں رہتا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ماڑے آدمی کی آواز جو ہے نا وہ حلق سے باہر نکلے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماڑے سے پیار کرنا چاہیے، اس کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ ماڑا بندہ پھر نہیں تو بیچارہ کسی اور طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہے تو بات کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے کہ ماڑا بندہ تگڑے شادی پہ چلا گیا نا کسی گاؤں کے چودھری کی، چودھری جو تھا نا اس نے جو بندہ بٹھایا ہوا تھا دیگوں کے اوپر وہ بڑا کھوچل اور خشامت پسند بندہ تھا۔ اچھا، جو تگڑا آدمی آئے نا سالن لینے کے لیے، گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھ کے خود سالن ڈال رہا ہوتا ہے، یہ شہروں والا صاحب نہیں ہوتا۔ اچھا، تگڑا بندہ جب آئے سالن لینے کے لیے تو وہ بندہ جو تھا نا خشامت پسند، وڈے آدمی کو پیار کرنے والا اور ماڑے سے نفرت کرنے والا، وہ تگڑے بندے کو بوٹیاں بھی ڈال کے دے اور آلو بھی ڈال کے دے۔ وہ جو ماڑا آیا ہوا تھا شادی میں وہ جب بھی جائے اس کو ایک ادھا آلو ڈال کے ساتھ شوربہ ڈال کے دے دے۔ اس نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی کہ شاید بوٹی بھول گیا ہے، پھر کبھی اس نے سوچا کہ شاید اس دفعہ چمچے میں آئی نہیں تھی، اس دفعہ آ جائے۔ 3 باری جب اس نے اسے آلو شوربہ دیا نا تو چوتھی باری ماڑا بندہ جا کے کہتا بھائی جی ذرا دیگ میں دیکھے کوئی ہڈی والا آلو ہے تو وہ دے دے۔ آگے سے وہ برتاوا شرمندہ ہونے کی بجائے ماڑے بندے پہ چڑھائی کرنا شروع ہو گیا، کہتا کیا مطلب ہے تیرا، ہڈی والا آلو کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ابھی ادھر سے کوئی تگڑا بندہ آ کے ادھر تیری ہڈی کے اوپر آلو ڈالے نا تو تجھے پتا چل جائے ہڈی والا آلو کون سا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ماڑے آدمی کی جب تک آواز خلق سے اس ملک میں نہیں نہ نکلے گی کم بننا نہیں ہے۔ جتنا مرضی ٹیل لگا لیں یہ حکمران جو ہے نا، پاویں سڑکیں بنا بنا پل بنا بنا تھک جائیں، مسئلہ حل نہیں ہونا جتنی دیر تک ماڑے بندے کی سنوائی نہیں ہو۔ ماڑا بندہ آواز تو نکالے لیکن اس کی آواز سنے گا کون؟ ہائے ہائے ہائے، یہی تو بد نصیبی ہے کہ ماڑے بندے کو اب اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ پیڑیاں کنداں نیلیاں گلیاں وجن لال پٹاکے، کہندے اپنا نہیں کوئی میرا پیندے مینوں چاکے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ماڑے بندے کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے اب ماڑا آدمی بھی 2 نمبر طریقے سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے۔ وہ ایک کلرک نے اپنے افسر کو گھر بلا لیا نا دعوت پہ، اس کو ٹکا کے کھانا کھوایا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو یہ میری ترقی کرے گا۔ اس کو باہر دروازے میں چھوڑنے جا رہا ہے، دل میں خوش ہوتے ہوتے ساتھ ہی اندر سے کلرک کا بچہ باہر آیا تو افسر کے سامنے کلرک کو کہتا ہے ابو یہ اتنے موٹے تو نہیں ہیں، آپ ان کو کیوں کہتے ہیں گینڈا؟ افسر کہتا ہے جی ابو جب بھی کار میں آپ کا یہ کرتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں کہ جلدی میرے کپڑے دے دیو، پھر وہ گینڈا گالاں کاٹ دے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کوئی بھی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ خبر ہے یار، بہت امپورٹنٹ خبر ہے یار۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار تمہیں اس میں کوئی خبریت نظر نہیں آ رہی؟ بہت زیادہ خبریت ہے، میری ہنسی نہیں نکل رہی، میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ اچھا یار کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں خوفزدہ ہو رہا ہوں، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ یار میں کیا بات رہا ہوں، وزیراعظم نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ ہاں وزیر اعظم صاحب نے بڑا سخت یہ دیکھو اعلان کر دیا ہے۔
मगर हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि ये जो सख्त कार्रवाई है ना, इन्होंने देखना जिसने कहीं करप्शन की ना अफसर ने, मियाँ साहब ने उसको घटो घट 300 सेकंड तोप में खड़ा कर दिया। यार तुम ऐसे मजाक करते जा रहे हो, इस इतने खतरनाक बयान के बाद लोगों ने करप्शन करना छोड़ दी है, तुम ऐसे लगे हो ड्रामा करने यार। मियाँ साहब मैं माफी चाहता हूँ, ये हयूर हमें जानबूझ के तो सड़ियल बातें कर रहा है। वैसे मेरा आपको बरादराना मशवरा ये है कि आपकी हलीमाना तबीयत है जनाब अली, आप इस तरह का बयान दे के तो हमारी हंसी के फुहारे न छुटवा दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ये कह दिया करें, चले अगर असर डाल लेना इस तरह का कि अगर अब किसी ने करप्शन की ना तो मैं फिर शहबाज शरीफ ने दसांगा जी। खुद ना आप इस तरह का बयान दिया करें, चूंकि 300 सेकंड की तोप जो है ना वो अब कोई नहीं किसी को कुछ कहती। अब तो अल्लाह माफ करे, करप्शन के लिए नोट इकट्ठे करने के लिए बड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं अफसर। होए 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 होए, उसकी जिंदा मिसाल ये है कि अरबों रुपये इकट्ठे किए हैं इन लोगों ने, और इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं कि अरबों इकट्ठे करके तो अद्धे तो बिचो रिटायर हो गए, बाहर दौड़ जाते हैं। ये आप इन्वेस्टिगेशन करा के देख लें, कोई बंदा इधर रहना ही नहीं चाहता, उसके पास लोट ही इतना आ जाता है कि उसको आपके इस मुल्क की पार्टी हुई सड़कें अच्छी नहीं लगती। फिर वो कहता है कि यार इन्हें पैसे भी इकट्ठे करने हन ते कोलो रंगशे ने भी लंगना ही तो पैदा की। वो तो हयूर रिटायर होते ही साथ लोट गिन रहे होते हैं और साथ गाना गा रहे होते हैं। चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे रक्शे नल न मुलाकात होवे। अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने एक टीवी प्रोग्राम में रक्स करके सबको हैरान कर दिया। हैरान होने वाली इसमें कौन सी बात है, ये दोवें जनानी बंदे यही कुछ करते फिरते। कभी वो ओबामा बच्चों के साथ डांस कर रहा होता है, अब वो मिशेल ने देखो परजाई ने शुरू कर दिया। यार है को बात ये करने वाली। परजाई किसकी? यार हमारी परजाई लगती है, ओबामा भाई है, भरा है यार अपना, उसके कान वड्डे हैं, मेरा मुंह वड्डा है। बहुत ही वैसे ही शरारती हो गए दोनों। देखो ना अब मिशेल ने डांस करके सबका हरियाण कर, वैसे हरियाण होने वाली इसमें कौन सी बात? परफॉर्म ही ऐसा किया उन्होंने। अच्छा फन का मुजाहरा, हमीद चौधरी की ट्रेनिंग। वाह रे वाह, बहुत अच्छे। हमीद चौधरी बहुत बड़ा डांस डायरेक्टर हुआ है। अच्छा तो मैं पता ही नहीं, ये अंजुमन के जितने सुपर हिट गाने हैं ना ये हमीद चौधरी ने कराए हुए हैं। अच्छा अब मेरा ख्याल है ये मिशेल क्या भी कद काठ अंजुमन जितना है, ये मेरा ख्याल है अंजुमन की जगह पे उसे कास्ट करना चाह रहे हैं। गोरे जो है उनको तो एक्टर बनने का बहुत शौक होता है, उधर इज्जत बहुत है ना एक्टर की, उधर नहीं एक्टर को मरासी कहते हैं। तो कहाँ कहते हैं मरासी? बांग्लादेश में। तुम तो ना पूछो, तुम तो खुद एक्टर, बीच में जर्नलिस्ट बैठा हुआ है। तुम देख लेना ये मिशेल को गुस्सा चढ़ गया, हमारी वो गडवी वाली लड़कियों ने किया ना वो इसने भी सोचा कि मैं भी अब गडवी पकड़ के आगे लगाऊं ये इनको। अच्छा नसीबुल्लाल की अंजुमन की जगह ले लेनी है इसे। दुनिया में तेजी से तरक्की करते हुए 300 अव्वलीन शहरों में एक भी पाकिस्तान का शहर शामिल नहीं, गुजरांवाला भी नहीं। Damn it. यार खूबसूरत शहरों की बात हो रही है। चलो खूबसूरत उकाड़ा पालो जी, दूसरी उकाड़ा पालो। उकाड़ा तो यूरोप का शहर है यार बकायदा। हाय हाय हाय, झूठ बोलते हुए गिटे तो जोड़ लिया, जुड़े हुए। अल्लाह माफ करे, सबसे तगड़े उकाड़े में राव हैं, और जितना मर्जी तगड़ा राव देख लो उसके कानपट्टियों में से तेल चो रहा होता है। अरब क्यों तरक्की कर गए? उनकी जमीन से तेल निकला, कानपट्टियों से नहीं निकला, तरक्की कर गए अरब। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अजीज साहब सबसे पहले वीडियो दिखाऊंगी आपको, वैसे सरप्राइजेस कैसे लगते हैं? सरप्राइजेस तो अच्छे लगते हैं कि कोई एकदम बुआ खड़काए और मैं बाहर निकलूं तो आगे को मेरा दोस्त आया फ्रूट का टोकरा उठा के।
اچھا یہ سرپرائز دیکھیں ذرا مختلف ہے اس سے. جی دکھائیں. یہ لیں. کیا مطلب؟ دیکھیں نا یہ سرپرائز ہی تو ہے. نہیں ہوا کیا ہے؟ وہ بینچ پہ آ کے بیٹھے آرام کرنے اور بینچ اٹھ گیا. یہ کون سا سرپرائز ہے جی؟ آپ امیجن کریں آپ یہاں بیٹھے اور آپ کا صوفہ اٹھ جائے اسی طرح. حد ہو گئی ہے، ٹھہر جاؤ، اس طرح کی بات نہ کرو. انہوں نے نواں سیٹ لگایا، کہیں واقعی اس میں کیا تو نہیں ہوا کچھ؟ یہ تو بہت بری بات ہے. کیوں؟ دکھاؤ ذرا پھر سے. یہ دیکھیں. میرا خیال ہے یہ کسی گیم شو وغیرہ میں نا انگریزوں نے یہ لگایا کسی پارک کے اندر. وہ پیچھے کرین لگی ہوئی ہے. جی وہ گاڑیاں اٹھانے والی کرین جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. ہاں جی. مانسد کے غلط پارکنگ پہ اٹھا رہی ہے کہ آپ کے بچے آپ کو غلط جگہ پارک کر گئے. ہائے ہائے ہائے. اس کی سائیکل بھی بینچ کے ساتھ اڑی ہوئی اوپر چلی. وہ کرین کا ڈرائیور بھی میرا خیال ہے بیچارہ سرپرائز میں پھنس گیا بینچ پہ بیٹھ کے. پتہ ہی نہیں چلا نا. وہ اس نے لڑکی نے سپاہی کو دکھایا کیمرہ کے، وہ دیکھو سامنے تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بہت اچھا سرپرائز ہے، ویسے مجھے نہیں سوٹ کرتا. اچھا ہاں جی میری چیخ نکل جاتی. چلے آپ اسے چھوڑیں، آپ اگلی ویڈیو دیکھیں. یہ دکھائیں. اوئے ہوئے ہوئے دمبوں کی لڑائی. یس. بلے او یا ایلا پھاڑے. گڈی کی لائٹ ہی توڑ دی اور ہیڈ لائٹ توڑی ہے. میرا خیال ہے اتنے کے 3 بکرے آ جاتے ہوں گے جتنے کی ایک ہیڈ لائٹ آتی ہے. ایگزیکٹلی. گڈی دیکھو نا کتنی مہنگی ہے. گجرا والا کہ ہو گے تم بکرے کو کم قیمت شو کر رہے ہو، خدا کا نام لو. میرا تو دل کرتا ہے کہ جو بکرا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 150 کا آ جانا چاہیے. جتنے کی سگریٹوں کی ڈبی آتی ہے اتنے کوئی بکرا آ جانا چاہیے، کیونکہ بکرا بھی ایک نشہ ہے. اب عزیز صاحب ایک شرارتی ڈاگی کی ویڈیو دیکھیں. دکھائیں جی شرارتی ڈاگی کیا کرتا ہے. یہ تو بڑے ڈسپلن سے. اچھا سامنے کھراک رکھ دیا اس نے، پھر بھی نہیں اٹھا رہے. نہیں اب وہ کہے گی تو اٹھائیں گے. بالکل. او تیرا پڑا گیا، یعنی سب سے نکا سب سے تیز نکلا. ایگزیکٹلی. اس کو بس اشارہ ہی ملا، اس نے باقیوں کے بھی بوٹیاں اٹھا لی. یہ بوٹی ہوتی ہے، یہ اپنا اس کا نا بوٹی رول بنا کے کھلاتے ہیں یہ لوگ. دیکھو ذرا بیٹھا کتنے آرام سے ہوا ہے اور شرارتی کس قدر ہے. بالکل. ایلا پھاڑے. دونوں بڑے بیچارے ڈنگر جے ہمیں بیٹھے ہوئے منہ ہی دیکھ رہے. اور اب دیکھیں ایک اگلی تصویر. یہ لیں جی. ہائے ہائے ہائے. وہ ٹرک وہ کر رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ مجھے کر رہا ہے، اس نے بھی آگے ہو کے کر دیا. وہ پوچھو گاڑی نے بھی پوچھو کو کی ہے. چلو اس نے کوئی ٹینو کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہی ہوگا نا، جاپانی میں کیا ہوگا یا ہے. اچھا میں اگلی ویڈیو دکھانے لگی ہوں ڈکس کی. آپ دیکھیں یہ کتنی ٹرین ہے. وہ اب بطخیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی سیکھ جاتی ہیں. مالکان ان کو بڑی بڑی عجیب حرکت سکھا دیتی. یہ دیکھیں پھر. یہ کیا سیکھا ہوا ہے جی انہوں نے؟ ابھی تو کچھ نہیں سیکھا، ابھی دیکھیں آواز سنیں. اچھا اوپر ایک کھڑا وہ میرے مال کا. ہائے ہائے ہائے. میرا خیال ہے اس نے کہا کہ فٹافٹ اندر ٹور جاؤ، می آ چلے آجے پار گلے ہو جائیں گے، دوڑو دوڑو فٹافٹ. بچے پانی سے ڈرتی ہیں. ہاں ہاں اچھا جو پانی میں رہتی ہیں یار، پر انہوں نے نئے نئے لگوائے نا تو لے رننگ نہیں پوری ہوئی. اچھا اس لیے اب بات کو ہمیں پکڑ نہیں دیا کرو. چھوڑ دی. ایک کر بیٹھو میں چٹکلا تو جانے دو بڑا. یہی اس نے کہا ہوگا کہ می آنے والا ہے دوڑو اندر. اور اس نے کیا کہا ہوگا روٹی کھول گئی جے. یہ کون سا پاکستانی بتنی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. شارٹ کٹ پوچھنا چاہتا ہوں پا جنید، یہ جو ایم کیو ایم کا چکر چلا ہوا ہے، چھاپے کے بعد جتنا رولا پڑا ہوا ہے، کیا مستقبل ہے ایم کیو ایم کا؟ ختم ہو جائے گی؟ بہت تاریخ مستقبل ہے.
مجھے کہتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے اور میں کسی حد تک جھجک کا شکار بھی ہوں. یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کہ فلاں سیاسی جماعت کا مستقبل بہت تاریک ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, اکثر جب مطلب اس طرح عروج اور زوال کی ایک داستان شروع ہوتی ہے, ہر سیاسی جماعت گزرتی ہے اپنے عروج کے دور سے بھی, زوال کے دور سے بھی, اپس اینڈ لوز آتے ہیں, اور جب کسی سیاسی جماعت پہ کوئی سخت وقت آتا ہے تو یہی لگتا ہے, چاہے وہ مقبولیت کے حوالے سے ہو یا جس طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اب سیاسی جماعت ختم ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بارہا کہا گیا, ANP کے بارے میں بھی کہا گیا, جماعت اسلامی کے بارے میں, اسلامک فرنٹ کے بعد کہا گیا, لیکن یہی سیاسی جماعتیں ہیں جو دوبارہ زیادہ قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس وقت MQM کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہنا کہ اس کا وہ دوبارہ وہ ظہور پذیر ہوگی اسی قوت اسی طاقت کے ساتھ, میرا خیال ہے بہت مشکل ہے, بہت. مگر پہلی بات ہماری ٹھیک ہے, جب بے نظیر صاحبہ بی بی شہید ہوئی تھی اس کے بعد سب نے کہنا شروع دیا تھا کہ بھائی نو مورا پیپل پارٹی میں کچھ بھی نہیں رہا, زرداری صاحب کے پاس کی بات نہیں سیاست. جب بھٹو صاحب پنجاب کے صدر بن گئے اس وقت لوگوں نے کہا کہ اب کیا بات رہ گئی ہے پیچھے. نہیں جی, زرداری صاحب دیکھو پھر پریزیڈنسی میں ہی گھسے, لیکن میرا خیال ہے کہ MQM کا جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو حالات بہت زیادہ مختلف ہیں. MQM کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب 96 کا آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی باتیں کی جاتی تھی کہ جی MQM دوبارہ ظہور پذیر نہیں ہوگی, سیاسی طاقت بن کے نہیں ابھر سکتی, لیکن دوبارہ وہ سیاسی طاقت بنی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر 96 کے اور آج کے حالات کا موازنہ بہت ضروری ہے. جو میرا خیال آج کے حالات کا اگر موازنہ کریں تو وہ قطعی طور پر اس بات کو تقویت نہیں پہنچاتے کہ MQM دوبارہ ظہور پذیر ہو سکے گی اسی شد و مت کے ساتھ. دو بڑی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ میں MQM کا سیاسی مستقبل بہت زیادہ روشن نہیں دیکھتا. باقی جو وجوہات ہیں وہ انہی دو وجوہات کی آف شوٹس ہیں. پہلی بات لندن میں جو عمران فاروق قتل کیس ہے وہ, اور دوسرا پاکستان میں MQM کا اس انداز میں فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا اور غیر ذمہ دارانہ بیان دے دینا, ان دونوں وجوہات نے کئی اور وجوہات کو جنم دے دیا ہے جس کی بنیاد پہ خاصا مشکل ہے یہ کہنا کہ MQM دوبارہ ری گین کر لے گی. یار پہلے تھوڑی ہوئی تھی MQM کے ساتھ, دیکھو کیا کیا اوپن کر دیا تھا, جن ناخن کھینچنے حالات, ہاں لیکن کرنے والی اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. دیکھو اس وقت سیاسی اور سفارتی دونوں حالات MQM کی فیور میں نہیں ہے. سیاسی طور پہ اس کے پاس پاکستان کے اندر جس طرح MQM کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ معاملات کو مینوپولیٹ کر لیا کرتی تھی پولیٹیکلی, اس وقت نہ سندھ کے اندر اور نہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے حالات ہیں میری رائے کے مطابق کہ MQM کے پاس بہت زیادہ لیوریج موجود ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور خاص طور پر رضا ربانی کو سینٹ کی چیئرمین شپ دینے کے بعد ایک ہی پیج پہ, اور پھر اس کو ملک کے اندر, کراچی کے اندر بلکہ کہنا چاہیے, تحریک انصاف کی صورت میں MQM کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے. پھر سفارتی سطح پر تم دیکھ لو کہ ملک کے اندر یہ جو ضرب عضب ہے اس کی وجہ سے جو عالمی قوتیں ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی افواج پاکستان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے. اس لیے میرا خیال کہ وہ پاک آرمی کو کسی طرح بھی عنایت نہیں کریں گی MQM کا ساتھ دے کے. پھر اس سے بڑی وجہ, جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ان دونوں بڑی وجوہات کے نتیجے میں کیا کیا یعنی کن کن وجوہات نے جنم لیا. میڈیا کی آزادی, میڈیا پہلی بار کھل کر بولنے کا اس کو حق مل گیا ہے یا موقع مل گیا ہے. 2-3 مہینے پہلے تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ میڈیا اس قدر آزادی کے ساتھ MQM کے بارے میں تبصرہ آرائی کر سکے گا. لیکن بہرحال میں اس موقع پہ اس بات کی وضاحت بھی ایک مرتبہ پھر یہ ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ اگر آج میڈیا پرسنز کی یہ کوئی دلیری نہیں ہے MQM کے بارے میں اس انداز میں بات کرنا, تو ماضی میں محتاط انداز میں بات کرنا بھی میڈیا پرسنز کی بزدلی نہیں تھی. بالکل, پچھلے ہفتے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ بتا چکے ہیں کہ کراچی کے حالات کو ڈسکس کرتے ہوئے ماضی میں میڈیا کس قدر دوہرے عذاب کا شکار رہا ہے. اور ایک الطاف حسین کی صحت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے. اور ایک اور بڑی وجہ
جو 96 سے موجودہ حالات کو مختلف کر دیتی ہے وہ الطاف حسین کی اپنی پارٹی پر گرفت، کمزور ہوتی ہوئی گرفت. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. یہ خود بھی بیان وہ دے چکے. ایم کیو ایم کے اندرونی حالات جاننے والے بہت سارے لوگ اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ایم کیو ایم کے کم از کم 5 گروپ وجود میں آ چکے ہیں. جو برملا اظہار نہیں کرتے لیکن اندر ان کے اختلافات موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے اس وقت وہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو اسٹریٹ پاور ہے، جو پاپولیرٹی ہے، اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے 96 کی نسبت. اس وقت نیا نیا تھا، ایم کیو ایم کی سلیٹ جو تھی کسی حد تک کلین تھی. اب لوگ بہرحال بہت کچھ جان چکے ہیں، اس لیے ایم کیو ایم کے لیے اپنی معصومیت کلیم کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اب تم دیکھو نا، جب احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے تو مشکل کے ڈی اے اور واٹر بورڈ کے تھوڑے بہت ملازمین اکٹھے کر پاتے ہیں، ورنہ یہی ایم کیو ایم تھی جو چند گھنٹے کی کال پہ لاکھوں لوگ جمع کر لیا کرتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے. ایک بہت بڑی امید ہے، پرویز مشرف صاحب کا سن رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ جو ان کی ہے پبلک اس میں شمولیت تم ایسے چھٹا اڑا رہے ہو. بہرحال بعض لوگ بہت سیریسلی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کی قیادت سنبھال لیں گے. اور اس کے لیے جو 2-3 دلائل دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بیرسٹر سیف کو پہلے بھیجنا ہے ایم کیو ایم کے اندر، وہ مشرف صاحب کے لیے راہ ہموار کرنا تھا. اور یہ جو سارا آپریشن ہے یہ مشرف صاحب کے لیے یہ پلیٹ سجائی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال اتنا آسان ہے مشرف صاحب کے لیے معاملہ، کیونکہ اس آپریشن کے بعد مجھے تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سروائیو بھی کر پائے گی کہ نہیں. دیکھو نا اب کس طرح ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ مشرف صاحب کے لیے یہ میلہ سجایا جا رہا ہو اور مشرف صاحب کے لیے جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ الطاف حسین کا تختہ الٹا جا رہا ہے. تو الطاف حسین کا تختہ الٹ کے مشرف صاحب کو لایا جائے تو جو الطاف حسین کے چاہنے والے تھے وہ اپنے لیڈر کا تختہ الٹے جانے پر وہ مشرف صاحب کو لیڈر قبول کر لیں گے. از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. یعنی پرویز مشرف صاحب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہوگا نہیں نا. مولی گاجر تو ہے نہیں ہے کہ مشرف صاحب کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر دی جائے گی. ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا سیاسی جو کردار ہے وہ بہت بہت ہی کمزور ہو کے رہ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو مطلب بندوق بردار دستے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سپلنٹرز بن جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ مشرف صاحب جو ہے وہ کوئی گینگسٹر تو خدا نخواستہ ہے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ کمان کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ارے مشرف صاحب واقعی ذمہ دار آدمی ہے، سوائے قلموں کے وہ سارے بال کالے کرتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرف صاحب اگر بالفرض اگر اس بات کے خواہاں ہیں بھی کہ وہ ایم کیو ایم کو لیڈ کریں تو اس کا سیاسی ونگ ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیں گے نا. وہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے بعد بندوق بردار خدا نخواستہ جو دستے سپلنٹرز کی شکل اختیار کر جائیں گے ان کو تو لیڈ نہیں کریں گے نا. وہ ایم کیو ایم کے سیاسی ونگ کو لیڈ کرنے کے لیے ان کو بہرحال الطاف حسین کو ریپلیس کرنا پڑے گا نا. جو الطاف حسین سے محبت کرنے والا ایک سیاسی کارکن قطعی طور پر برداشت نہیں کرے گا. یہ تم نے ٹچ کر کی ہے نا آخری. کیا مطلب؟ یہ جو تم نے کہا کہ ان سے محبت کرنے والا کارکن، جتنی بھی ان کی تعداد ہے بہرحال موجود تو ہے نا یار. نہیں بالکل ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ملک میں کرکٹ کا بخار اپنے عروج پر ہے اور ان حالات میں نجم سیٹھی صاحب کے علاوہ ہمارے مہمان اور کون ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید، بہت شکریہ آپ نے آج مجھے بلایا اور میں آج خود بھی آنا چاہ رہا تھا تاکہ میں یہاں آ کے یہ جو سرفراز ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو. یہ سرفراز کہاں سے آ گیا؟ یہ سرفراز ہے، خوشی سے پھول گیا. سرفراز ہے. کون سا سرفراز؟ یہ جس نے یہ لاسٹ میچ جو جتوایا ہے وہ بچہ یہی سر. اوپنر کیپر سرفراز. سر کیا ہو گیا سر؟ رات کی کون سا سرفراز ہے بھائی؟ یہ وہی سرفراز ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. یہ ہمارا اوپنر جو اپنا وکٹ کیپر بھی جو ہے. تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو وہاں آسٹریلیا میں ہونا چاہیے. آپ کے شو کے لیے میں نے اسے بلوایا. میں نے کہا بیٹا ادھر اور آ کے بتاؤ ان لوگوں کو، آڈینس کو بتاؤ کہ کس طرح تمہیں سیٹھی انکل نے سکھایا کرکٹ اور کس طرح گائیڈ کیا.
असल में नजम सेठी साहब मेरे मोहसिन है, यकीन कीजिएगा कि नजम सेठी साहब ने मुझे ये टिप्स दी थी कि जब बॉल आपके ग्लव्स को टच करे उस वक्त से कैच करना, बिला वजह से ना पकड़ लेना। ये मैंने कब बताया? सॉरी सर। चलो ठीक है ठीक है। मैं ये जुनैद शुरू होते हैं वहां से जहां से मेरी इस पे पहली नजर पड़ी। अच्छा। वहां से शुरू हो रही। ये तो आज इसने कारनामा दिखाया है, ये तो आज की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो इंडिया की फिल्म बनी पीके, तो मैंने ये सोचा कि इंडिया तो मेरी बात सुन लेगा, वो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो मैं इसकी पब्लिसिटी वहीं से शुरू कर दूं। अच्छा। तो मैंने आमिर खान को फोन किया, मैंने कहा मेरी बेटा ये जो बच्चे तुम ये जो फिल्म बना रहे हो इसमें एक डायलॉग ऐसा जरूर डालो कि ये जो सरफराज है ये धोखा नहीं देगा। तो उसने उस फिल्म में ये डायलॉग डाल के तो ये साबित किया कि सरफराज धोखा नहीं देगा। तो ये देख लें आपके सामने आज सरफराज ने धोखा नहीं दिया। जी हाँ। अच्छा, तो ये आपकी कोचिंग का करिश्मा है? सिर्फ कोचिंग ही नहीं, ये मैच के दौरान भी मैं बॉल टू बॉल इसको खिलाता रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ ये राब्ते में था, इसलिए वो क्या होता है वो हेडफोन लगाया हुआ था और मैं इधर से ऑन था। अच्छा। तो ये जब गेंद के लिए स्टार्ट देता था, सच बॉलिंग तो नहीं, जब बॉलर जो है ये दूसरे मुखालिफ टीम का जब लेता था, स्टार्ट देता था बॉल करवाने के लिए, तो मैं उसी वक्त से कहना शुरू हो जाता था कि थोड़ा दाएं हो जाओ। अच्छा। और थोड़ा दाएं हो जाओ, थोड़ा सा और दाएं हो जाओ, गेंद आ रहा है अब उछल के डाई लगा दो। तो सर ने मेरे कहने पे जब ये डाई लगा के तो 6 के 6 कैच पकड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चा। सर गलत बात कह रहे हैं, हमारा बॉलर आ रहा था तो मैंने कैच पकड़े, आप कह रहे हैं उनका बॉलर आ रहा था। अच्छा, जब हमारा बॉलर बॉल करवाए तो मैं पीछे कीपिंग सर। हाँ, वो जो पहले मैंने कहा था कि सेठी साहब आपको इतना नहीं पता कि अगर उसने कैच पकड़ना है तो अपने बॉलर की बॉल पे पकड़ना है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा जुनैद के पहली बात तो ये है कि तू आम खा गुठलियां न गिन। तो उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉल जो है वो बॉल होता है। ये आपकी बात गलत है कि बॉलर हमारी बॉलर के गेंद पे, हमारी बॉलर के बॉल पे इसने कैच पकड़ना होता है या मुखालिफ की नहीं, ये ऐसा नहीं होता। बॉल जो होता है वो कॉक का होता है, वो बॉलर का नहीं होता। वो बॉल किसी का भी हो, अपने बॉलर का हो या दूसरे बॉलर का हो, इसने तो कैच पकड़ना था। आप ये देखें कि इसने कैच पकड़ लिया। जुनैद साहब, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैंने सेंचुरी की है, मैं सेठी साहब को डेडिकेट करता हूँ। अच्छा। यकीन कीजिएगा कि इन्हीं की मरून मिन्नत वो सेंचुरी हुई है। आपकी सेंचुरी में सेठी साहब का क्या अमल दखल था? जुनैद साहब तौबा करें, कानों को हाथ लगाइए कानों को हाथ। क्या कर रहे हैं आप? सर जब 97 स्कोर हुए तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो अल्लाह भला करे सेठी साहब का, मुझे हेडफोन पे रुका कि सरफराज चौका मारोगे तो 100 होगा तो सेंचुरी बनेगी। फिर मैंने शॉट मारी, चौका हुआ तो 101 स्कोर किया। अच्छा, सेठी साहब ने आपको बताया कि 100 रन हो जाए तो सेंचुरी होती है? जी सर। सेठी साहब आपके तजर्बे को सलाम सर। असल में ये तो बच्चा 97 से शुरू हुआ है, मैं पहली से शुरू होता हूँ। ये जब खेलने के लिए गया है तो मेरे जहन में ये था कि इस बच्चे को सेंचुरी करनी चाहिए। 6 कैच तो ये पकड़ चुका है, अब इसको बैटिंग में भी कोई काम दिखाना चाहिए। तो जुनैद तुम यकीन करो कि मैंने इसको शुरू में पहले ग्राउंड में जाने से पहले ये कह दिया था फोन करके। मैंने कहा देखो बैटिंग के लिए जा रहे हो, स्टार्ट छोटा रखना वरना सेंचुरी नहीं बना पाओगे। सेठी साहब बॉलिंग नहीं बैटिंग कर रहे थे। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है। मैं बॉलिंग के स्टार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं शॉट लगाने के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं चूंकि बच्चे का कद छोटा है तो मैंने कहा अगर बैट बार बार ऊपर ज्यादा उठाएगा तो थक जाएगा, उस हवाले से बताया तो करो ना कि स्टार्ट जो है। तो ये इसने अपने सांस को चूंकि कायम रखा और ये सेंचुरी बना पाया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चे जो हैं जो मेरी बात सुन लेते हैं, इस तरह के अगर 2-3 और खिलाड़ी मुझे मिल गए तो मैं इंशाल्लाह ये वाला वर्ल्ड कप तो आएगा ही, और यही बच्चा लेके आएगा, ये याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड कप आया पाकिस्तान के हाथ तो ये इसी बच्चे की वजह से। अच्छा। तो अगला वर्ल्ड कप जो है अगर 2-3 इस तरह के और बच्चे मिल गए और मुझे मजबूर किया वजीर आजम ने कि तुमने ही क्रिकेट बोर्ड संभालना है, तो मेरा ख्याल है कि अगला वर्ल्ड कप भी हमारा। अच्छा सेठी साहब ये बताइए, जिन मैचेस में सरफराज नहीं खेले उनमें क्यों नहीं खेले? ये बदकिस्मती कह ले।
मैं चूंकि जिस सीट पे हूं मेरे पास इतनी पावर नहीं है और ना ही मेरे को इख्तियारात हैं, अच्छा, इसलिए मैं फोर्सफुली इनको नहीं ये कह सका कि ये इस बच्चे को खेलना चाहिए। जो ही मैंने देखा कि बेइज्जती बहुत हो गई है, मुल्क जो है उसकी इज्जत का सवाल है, तो मैंने छलांग लगाई फिर मैदान में और अपना टेलीफोन ऑन किया और इस बच्चे से राब्ता। अच्छा सेठी साहब, आप सरफराज को बॉल टू बॉल इंस्ट्रक्ट कर रहे थे? मैं इसीलिए इसको साथ लेके आया हूं कि ये आपको खुद बताए। बताओ अकबर, जरा बताओ। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, अकबर तो मेरा ड्राइवर है, ये तो सरफराज है, वही सरफराज जो सरफराज धोखा नहीं देगा। सर ऐसा बॉल टू बॉल खिलाया है, मुझे नहीं पता था कि बॉल इन स्विंग करने लगा या आउट स्विंग करने लगा है, लेकिन नजम साहब क्या बात है, ये हाथ देख के बता देते कि इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। हाँ सेठी साहब, जबरदस्त सर। कैसे? वो इस तरह हुआ ना कि मैं देखता था, मुझे तो आपको पता है कि क्रिकेट का अंदाजा है, बहुत जबरदस्त। तो मैं गेंद देखता था कि गेंद जो है वो विकेटों के अंदर जा रही है, तो मेरे मुंह से इन निकल जाता था। तो मुझे ये था कि ये बच्चा आउट ना हो जाए, तो आउट भी मेरे मुंह से निकल जाता। तो ये बेचारा उस इन और आउट को ही इन स्विंग और आउट स्विंग समझता रहा। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने मदद की ना फिर। ये तो आप जानते हैं कि 99% हम अल्लाह की मदद से ही जीत जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सेठी साहब, मैं तो हैरान हूं कि कल तक इस सरफराज को आप सब लोग डिसओन करते थे, आज वो कामयाब हो गए तो आप सब लोग ओन कर रहे हैं। देखो जुनैद, मैं सीधी सीधी बात करने वाला बंदा हूं, आपको पता है कि ये वाल फ्रेब तो मुझे आते हैं। ये सरफराज जो है ये अभी क्लब क्रिकेट खेलता था जिस वक्त से इसे नाइंसाफी इसके साथ होनी शुरू हो। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो बंदा वो जो बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं जानता, एक बिजनेसमैन सा, वो जिसे जरदारी साहब ने लगा लिया था चेयर, ज़का अशरफ। हाँ, वो अशरफ ज़का जो है उसका दौर था। अच्छा, तो ये बच्चा मुझे एक शॉपिंग मॉल में मिला, मैं इसकी तरफ देख रहा था तो मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि ये कोई बड़ा नामवर खिलाड़ी बन सकता है, टैलेंट शनास नजरे। हाँ, तो ये सीधा मेरे पास आया और मुझे आके कहने लगा कि हजूर, मैं क्रिकेटर हूँ, शौक है, जुनून है, बीमारी है क्रिकेट की, तो ये तीनों चीजें हों तो एक क्रिकेटर बनता है, आपको मालूम है। तो कहता है जी मुझे जुनून है, बीमारी है, शौक है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मगर मुझे सब दोस्तों ने, सब साथियों ने मेरे साथ धोखा किया। अच्छा, उस हवाले से मैंने एक शेर भी कहा है। मैंने कहा पहले शेर सुनाओ, फिर अगली बात करेंगे, चूंकि आपको पता है कि मैं भी एक लिटरेरी आदमी हूँ। तो इसने वो जब शेर सुनाया तो उस शेर ने इसके हालात की अक्कासी की। आपको वो शेर सुनाता हूँ, आज तक मेरे दिमाग में फंसा हुआ है वो शेर। वो था कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो सरफराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। क्या याद रखा सर? तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार देखो टैलेंट के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क का टैलेंट है, हमारे मुल्क का खिलाड़ी है और बेचारा आगे जाना चाहता है और जुनून भी है, शौक भी है, बीमारी भी है क्रिकेट की। और फिर तो उसी वक्त मैंने फिर इसके साथ वादा कर लिया कि तुम फिक्र ना करो, एक दिन तुम ही मुल्क का नाम बनाओगे, मुल्क का नाम रोशन करोगे। और देख ले मेरी बात सच साबित हुई और ये मेरी दरियाफ्त है। अच्छा, कहां से आ गए? ये जो दूसरे लोग क्रेडिट लेते हैं इसका, ये क्रेडिट मैं तो कभी, आपको पता है, क्रेडिट लेना नहीं चाहता, मुझे तो कोई ऐसा शौक नहीं है। चूंकि आपकी दरियाफ्त ये कहां से आ गई सर? बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने इसे ड्राइवर रखा था। बताओ, मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने इसके सर पे हाथ रखा। जी सर, उस वक्त से कोचिंग कर रहे हैं सर। वो सर ने मुझे बताया था कि हमेशा ब्रेक लगाकर क्लच दबाना है, क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगानी। ये और कोचिंग है, क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से। जब गुस्से में आके चाय का कप मारते थे तो मैं यूं कैच करता था, कहता तुम कीपर बनोगे। जी सर। असल में जुनैद साहब ये सारा कुछ जो है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये बच्चे में टैलेंट था, मेरा तो इसमें। अच्छा चले अब जोड़े वर्ल्ड कप को। जून में सुना है आप आईसीसी के सदर बन रहे हैं, माशाल्लाह। ये भी
آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. مجھے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صدر بننا نہیں چاہ رہے. ICC کا اصرار ہے بہت زیادہ کہ آپ صدر بنیں. یہ اگر میں خود کہتا تو ذرا اچھا لگتا. آپ نے کہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ٹچ کر کی. تو بہرحال میں خود بھی کہہ دوں کہ مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے. سر ICC کا ICC وہ CC میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں گے کچھ دنوں میں CC کرنا شروع ہو گیا. تو یہ ICC کا جو چیئرمین ہے اس کے لیے میں. اچھا سیٹھ صاحب, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ICC کے صدر کی حیثیت سے کوئی اختیار نہیں ہوگا. نہیں, اس میں اختیارات تو ہیں. کیا اس میں تو ملک کی عزت کا, ملک کے وقار کا مسئلہ. آپ کسی کمیٹی کے رکن نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ووٹنگ پاور نہیں ہوگی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, برائے نام ہوتا ہے یہ. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جنید, یہ تو آپ نے بالکل دیکھیں. ICC کا جب بندہ صدر ہوتا ہے تو ایگزیکٹو کلاس کی ٹکٹ ملتی ہے جہاز کی, اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کلاس میں کھانا جو ہے وہ محدود نہیں ہوتا. وہ ٹرالی آتی ہے اور جتنا مرضی آپ لے سکتے ہیں. آپ 2 3 4 دفعہ بھی چاول لے سکتے ہیں. اس میں ایک بڑا مزہ ہوتا ہے, بڑی ایک ملک کی اور قوم کی اور کرکٹ کی خدمت ہوتی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, کل کے میچ کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دیں. دیکھیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک پریڈکٹ کیے جا رہا ہوں جو بہت بڑی خبر بھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی, کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی, اور سب لوگ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, بلکہ کہہ دیتا ہوں میں جنید کہ اگر ہماری کرکٹ کی ٹیم جو ہے اس نے ٹاس جیت لیا اور پہلے کھیلتے ہوئے اگر انہوں نے 548 سکور بنا لیے, اگر اچھا مطلب 548 سے اوپر ہوں, اچھا نیچے نہ ہوں, تو پھر یہ جیت جائیں گے. وہ زبردست. اگر 548 سے کم ہوئے تو پھر مشکل ہے. اور یہ 548 سکور بنانا تبھی ممکن ہے کہ اگر سرفراز وکٹ پہ کھڑا رہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر سرفراز چل گیا تو پاؤں 12, تو جی سرفراز نہ چلے آتے ایسی 12. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.